السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین. السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں اپنے اس پروگرام کے ساتھ کہ جس میں ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں جناب زینب کبریٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے حوالے سے کہ ہمیں ان کی زندگی سے کون کون سے لیسنز ملتے ہیں اور کس طرح سے ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنا سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں جب میں نے جناب زینب کے القاب کو بیان کیا تھا تو ان میں سے ایک لقب آپ کا تھا ولیدۃ الفصاحہ، کہ آپ فصاحت کی بیٹی ہیں، آپ فصاحت کی مولود ہیں۔ تو پھر کیوں نہ آج فصیح و بلیغ کلام سے، اس فصاحت و بلاغت سے بھرے ہوئے کلام کے کچھ موتی کو چن کر اس سے گفتگو کری جائے، یعنی کیا؟ یعنی نہج البلاغہ سے، تاکہ نہج البلاغہ میں جو باتیں، جو اقوال، جو حکمت موجود ہیں، جب ہم اس کا ذکر کریں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ فقط علی بول رہے ہیں، بلکہ یہ خود جناب زینب بول رہی ہیں، کیونکہ مولائے کائنات نے جو بہترین وراثت چھوڑی وہ اسی بنیاد پر چھوڑی کہ آپ کی بیٹی ولیدۃ الفصاحہ ہے، آپ کی بیٹی کے اندر خود اتنی فصاحت اور بلاغت پائی جاتی ہے کہ جناب زینب کو یہ لقب ملا کہ ولیدۃ الفصاحہ۔ اور پھر کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ علم حیدر کا خلاصہ ہے علی کی بیٹی، علم حیدر کا خلاصہ ہے علی کی بیٹی، دوسری نہج بلاغہ ہے علی کی بیٹی۔ تو ناظرین محترم، آئیے ہم اپنے آج کے اس ایپیسوڈ میں نہج البلاغہ کے ایک حسین موتی کو چن کر اس پر گفتگو کریں اور یہ دعا کریں کہ اس کے ذریعے جناب زینب ہمارے اس پروگرام سے، ہماری اس گفتگو سے راضی ہو جائیں۔ نہج البلاغہ میں امام علی یہ ارشاد فرما رہے ہیں، حکمت نمبر 289، کہ کانا یغزمہ فی عینی صغر الدنیا فی عینہ، کہ میری نظر میں عظیم وہ ہے، میری نظر میں سب سے عظیم وہ ہے کہ جس کی نظر میں، جس کے نزدیک یہ دنیا کمتر ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ دنیا بہت چھوٹی ہے۔ اور مولائے کائنات فرما رہے ہیں، گویا جناب زینب فرما رہی ہیں کہ اگر ہمیں مولائے کائنات کا عزیز بننا ہے، ان کی نگاہ میں عظیم بننا ہے، جناب زینب سے قریب ہونا ہے، تو اس کا سب سے پہلا رول یہ ہے کہ اس دنیا کو ہمیں حقیر شمار کرنا ہوگا، کیونکہ یہ جو حب دنیا ہے، یہ جو دنیا سے لگاؤ ہے، یہ جو دنیا میں ڈوب جانا ہے، دراصل یہ ہمیں ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آپ دیکھیں عمر سعد، شمر ملعون اور کتنے اصحاب تھے کربلا میں کہ جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا تھا امام حسین علیہ السلام کے فضائل کو، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوش پر سوار کر رہے تھے، کس طرح کبھی خطبہ دیتے ہوئے اپنے خطبے کو روک کر امام حسین کو آ کر اپنی گودی میں اٹھا کر یہ فرمایا تھا کہ اے لوگوں پہچانو یہ میرا حسین ہے۔ کبھی آپ اپنے حسین کے لیے ناقہ بن گئے، کبھی اپنے دوش پر سوار کیا، کبھی سجدے کو طول دیا، اور اس وقت جو لوگ موجود تھے کیا انہوں نے نہیں دیکھا تھا؟ کیا وہ نابینا تھے؟ دیکھ رہے تھے۔ لیکن حب دنیا، آپ دیکھیں کہ یہ دنیا کی محبت کتنی بری ہے کہ ہمیں کہاں پر لا کر کھڑی کر دیتی ہے کہ انسان اپنے وقت کے امام کے سامنے، اپنے نبی کے نواسے کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ اسے قتل کریں گے۔ عمر سعد جو کہ ایک صحابی کا بیٹا تھا، شب عاشوراء ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد سے ملاقات کری، عمر سعد سے پوچھا کہ مجھے کیوں مارتے ہو؟ کیا تم میرے بارے میں نہیں جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میرے نانا نے میرے بارے میں کیا فرمایا؟ اگر تمہیں خوف ہے، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تمہاری جان یہ لوگ لے لیں گے، تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تمہارے اہل و عیال کو نقصان پہنچائیں گے، تو میں حسین ابن علی تمہاری ضمانت لیتا ہوں۔ عمر سعد خاموش تھا۔ پھر امام نے کہا کہ بتاؤ مجھے کیوں مارتے ہو، کیوں خود کو اتنا گنہگار بنا رہے ہو؟ پھر وہ کچھ دیر کے بعد کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ
جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کے نانا نے آپ کے بارے میں کیا کیا فرمایا، لیکن مجھے رے کی حکومت بہت زیادہ عزیز ہے۔ رے کی حکومت مجھے آج سے نہیں، مجھے کئی سالوں سے میں اس کے لیے بے چین تھا، اور اب آج کے جب یہ مجھے موقع ملا ہے کہ حسین تمہیں قتل کرنے کے بعد مجھے رے کی حکومت مل جائے گی، تو پھر بتاؤ حسین میں اس موقع کو کیسے چھوڑ دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حسین ابن علی تم سے یہ کہتا ہوں کہ تمہیں رے کی حکومت میں سے گندم کا ایک دانہ بھی نصیب نہ ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ سامنے والے شخص کا جو شکم تھا وہ مال حرام سے پر تھا، وہ دنیا کی لذتوں میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ اسے تمام فضائل معلوم تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اوپر کسی طرح کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ یا اسی طرح اور بھی جو لوگ کربلا میں موجود تھے، امام حسین علیہ السلام کے اوپر جو ظلم و ستم کرنے آئے تھے، جو قتل کرنے آئے تھے، وہ کیوں آئے تھے؟ وہ لالچ میں آئے تھے، انہیں دنیا کی لالچ تھی۔ آپ سوچیں کہ یہ دنیا کی محبت، یہ دنیا میں ڈوب جانا ہمیں کس جانب لے کر چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں اس دنیا میں زندگی جی کر دکھایا کہ زندگی کس طرح سے جیا جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں اگر سکون چاہتے ہو تو اپنی ذات کا محور و مرکز فقط خدا کی ذات کو بناؤ، فقط اس کے آگے سجدہ کرو، فقط اس کے آگے جھکو۔ کسی انسان کے آگے تمہیں جھکنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ انسان بہت بے وفا ہے، یہ انسان بہت مطلبی ہے۔ یہ تو وہ انسان ہے کہ جب اس کو خلق کیا ہے اللہ نے تو فرشتوں نے کہا کہ پروردگار تو ایسے لوگوں کو خلق کر رہا ہے جو زمین پر فساد برپا کریں گے۔ یعنی انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ فتنہ و فساد برپا کرتا ہے۔ آپ سوچیں کہ دنیا کی محبت، اور اسی لیے شاید کہ امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں نے دنیا کو 3 بار طلاق دی ہے۔ 3 بار طلاق کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد رجوع ممکن نہیں ہے۔ اور جب ہم مولا کائنات کی زندگی پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ واقعاً ہمارے امام نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے۔ اگر امام چاہتے تو اس دنیا میں وہ کون سی ایسی نعمت تھی، کون سی ایسی شے تھی کہ جس کو وہ حاصل نہیں کر سکتے تھے، لیکن کیا انہوں نے ایسا کیا؟ نہیں کیا، کیونکہ اماموں کو فانی چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کل شیء فانی، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ نتھنگ از پرماننٹ۔ آپ کے پاس کچھ بھی پرماننٹ نہیں رہے گا۔ آج ہم لوگ گھر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہمیں گھر کے پیچھے نہیں بھاگنا، ہمیں اپنا گھر نہیں بنانا، ہمیں گاڑی نہیں لینی، بالکل لینا ہے، لیکن کل شیء فانی، یہ تمام چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے بھاگنا اچھا ہے، لیکن ان چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کر لینا اور حاوی کرنے کے بعد غلط راستے کو اختیار کر لینا یہ برا ہے۔ اور پھر ہم تو اس کے ماننے والے ہیں کہ جس نے یہ فرمایا کہ میری نگاہ میں دنیا کی اہمیت کیا ہے، میری نگاہ میں اس دنیا کی اہمیت ایک بکری کی چھینک سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اس کی میرے نزدیک ایک بکری کی چھینک بہتر ہے اس دنیا سے۔ یہ بے وفا دنیا ہمیں کیا دے سکتی ہے؟ یہ دنیا ہمارے لیے ایک پل کی طرح ہے، اس سے ہمیں گزر جانا ہے، ہمیں یہاں پر رہنا نہیں ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے جس حکمت کو یہاں پر ذکر کیا کہ امام علی نے فرمایا کہ میری نگاہ میں اس کی ہی اہمیت ہے کہ جس کی نگاہ میں یہ دنیا حقیر ہے، جس کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ایک بات اور میں یہاں پر واضح کرتی چلوں کہ یہاں پر یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ ہم غریبی میں زندگی گزاریں، ہم مسکین ہو جائیں، ہم بالکل فقیروں جیسی زندگی گزاریں۔ نہیں، ہمارے اہل بیت نے ہم سے یہ تقاضا نہیں کیا ہے، بلکہ اہل بیت کا تقاضا صرف یہ ہے کہ ہم دنیا میں ڈوب نہ جائیں کہ پھر ہمیں اللہ نہ یاد رہے۔ مثال عمر سعد کہ دنیا میں اتنا ڈوب گیا کہ سامنے وقت کا امام کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، راہ راست پر واپس آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہاری شفاعت کر دوں گا۔ لیکن دنیا میں اس قدر ڈوب گیا تھا وہ شخص کہ اس کے اوپر کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی دنیا پرست کے پاس بیٹھ جائیں، آپ جب وہاں سے اٹھیں گے تو آپ اچھے خاصے ناشکرے بن جائیں گے۔ اور اسی لیے میرے مولا نے فرمایا ہے کہ دیکھو دولت مندوں کی ہم نشینی سے بچو،
ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ تم ناشکرے بن جاؤ گے، تمہارے اندر جو شکر گزاری ہے وہ چلی جائے گی، اور پھر انسانوں کی تو یہ فطرت ہے کہ انسان بڑی ہی جلدی ناشکرا بن جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ کا کلام کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ وہ پروردگار کی جو انسان کی فطرت سے آگاہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ ان الانسان لربہ لکنود، اور بے شک انسان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ ہم انسانوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کسی دوسرے کو دیکھ کر بہت جلدی ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، بہت جلدی خود کو انفیریئر فیل کرنے لگتے ہیں کہ بتاؤ ان کے پاس تو یہ سب ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ یا اگر جیسے کہ میں نے کہا کسی دنیا پرست کے پاس بیٹھ گئے، اس کی باتیں سن کر، اس کا عیش و آرام سن کر بہت جلدی خدا سے شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اتنا سکون، میری زندگی میں کوئی سکون نہیں، ان کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے۔ یا اوپر سے اگر یہ ہو جائے کہ کوئی آپ کے گھر آ جائے اور وہ آپ کی ایک ایک چیزوں کو اس طرح سے دیکھے کہ آپ کو انفیریئر فیل کرائے، تب تو ہماری ناشکری کا لیول اور زیادہ ہائی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، ہمیں صرف ان چیزوں پر فوکس کرنا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہمیں جو اللہ نے بلیسنگز دی ہیں ہمیں انہیں کاؤنٹ کرنا چاہیے۔ ہم یہ تو بہت جلدی گن لیتے ہیں کہ ہمارے اوپر فلاں دن فلاں مشکل آئی تھی، آج سے 5 سال پہلے ہم سے فلاں جدا ہو گیا، تو یہ ہوا تو وہ ہوا، لیکن کیا ہم نے کبھی اس چیز کی طرف توجہ کری کہ پروردگار نے ہمیں کیا کچھ عطا نہیں کیا ہے؟ آپ یقین جانیے، اگر آپ کو واقعاً اپنے زندگی کا سکون دیکھنا ہے نا، تو ایک بار ہاسپٹل کے چکر لگا کر دیکھیں کیسے کیسے مریض وہاں پر موجود ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو لا علاج ہیں، کسی بھی دن اس دنیا سے جا سکتے ہیں، کسی کی آنکھ نہیں۔ کوئی ایسا مریض ہے کہ جس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ وہ اپنا علاج کروا سکے۔ یا جب آپ باہر نکلیں اور فٹ پاتھ پر دیکھیں، کتنے ایسے غریب ہیں جن کے پاس چھت نہیں ہے، وہ ایک پنی اپنے سر پر لگا کر زندگی گزر کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں اگر ذرا سا شور ہو جائے تو ہماری نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، لیکن آپ فٹ پاتھ پر دیکھیں جو لوگ سو رہے ہیں، وہاں سے گاڑیاں گزر رہی ہیں، کتنی تیز ہارن ہیں گاڑیوں کے، لیکن وہ بیچارے کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جس وقت، جس رات میں، جس پہر، جس گھڑی ہمارے اور آپ کے بچے چین سکون سے نرم بستر پر پیٹ بھر کے سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت نہ جانے کتنے بچے اپنی بھوک کی خاطر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ انہی لوگوں کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی کو ریلیٹ کریں تو واقعاً یہ لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم فقط اپنے جسم پر ہی نگاہ کریں تو ہم شاید اللہ کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتے۔ کہ آپ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں صحیح سلامت آنکھیں دی ہیں، صحیح سلامت ہاتھ دیے ہیں، صحیح سلامت پیر دیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ اس دنیا کی رنگینیوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں ہمیں باہر دکھتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں، کتنے ایسے ہیں جو اپنے پیروں سے معذور ہیں، کتنے ایسے ہیں کہ جن کے پاس مکان نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان تمام چیزوں سے نوازا۔ ہمارا جسم بھی صحیح سالم ہے، سر چھپانے کے لیے چھت بھی ہے، اچھا کھانے کو بھی ملتا ہے، اچھا پہننے کو بھی ملتا ہے، اپنے بچوں کے بھی ناز نخرے ہم اٹھاتے ہیں، ان کی بھی خواہشات پوری کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی دنیا پرست سے ملاقات ہو گئی تو ایک لمحے میں اپنے رب کے ناشکرے بن جاتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیا ریزن ہے؟ ریزن یہی ہے کہ دنیا کو ہم نے حقیر نہیں سمجھا۔ میں نے کہیں سنا تھا کسی ویڈیو میں، بڑی اچھی بات کسی نے کہی تھی کہ اگر کوئی شخص آپ کے گھر آئے، آپ مثلاً کسی چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں اور وہ آ کر آپ سے کہے کہ گھر تو تمہارا بڑا چھوٹا ہے، تو اور آپ آگے سے اس کو یہ جواب دیں ہاں بس گھر بدلنے کا سوچ رہے ہیں، تو بس یہیں سے آپ کی ناشکری واضح ہو گئی۔ آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بس ہم سوچ رہے ہیں کہ گھر بدل دیں؟ اگر آپ اپنے گھر میں چین سکون سے رہ رہے ہیں، ایک سکون بھری، ایک خوشی بھری زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کے سامنے آ کر انسان کچھ بھی کہتا رہے، فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ نے جو بھی دیا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے اللہ کی عنایت ہے۔ ورنہ اگر میرے اعمال کو دیکھا جائے تو پھر اعمال تو ایسے ہیں کہ ہمیں اگر کچھ بھی نہ عطا کیا جائے تو ہی بہتر ہے۔ اگر ہم سب اپنے اعمال پر نگاہ ڈالیں، میں اپنے اعمال پر نگاہ ڈالوں، تو شاید اس دنیا میں رہ کر میں پانی بھی نہ پی سکوں، اللہ کی اس نعمت سے بھی میں استفادہ نہیں کر سکتی۔ لیکن وہ پروردگار عالم کتنا مہربان ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور ہم کتنی جلدی اس کے ناشکرے بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں جناب زینب کے اوپر کتنے مصائب پڑے کہ آپ کو ام المصائب کہا گیا۔
آپ کا ایک دن میں پورا گھر لٹ گیا. اب آپ صرف تصور کریں کہ آپ تن و تنہا، صرف خواتین آپ کے ساتھ، مردوں میں سوائے سید سجاد کے کوئی نہیں، وہ بھی بیمار ہیں، لاغر ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، آپ کے بازوؤں میں رسن بندھی ہے، آپ کو بے کجاوا اونٹوں پر بٹھایا گیا، گھر کے تمام مرد شہید ہو چکے، اسیری کے عالم میں در بدر پھرایا جا رہا ہے. اور جب دربار یزید میں لا کر کھڑا کیا گیا اور یزید نے کہا کہ بتاؤ تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو جناب زینب نے فرمایا وما رأیت الا جمیلا، کہ ہم نے سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا. اب کوئی اور انسان ہو تو وہ سوچے، جو مادہ پرست انسان ہوگا، دنیا پرست انسان ہوگا، وہ سوچے گا ارے یہ کیسا جواب ہے. جہاں پر ایک دن میں پورا گھر لٹ گیا، ایک دن میں اتنی ساری لاشیں اٹھانی پڑی امام حسین علیہ السلام کو، ان سب کو قیدی بنا کر در بدر پھرایا گیا، جن کو باغی ہونے کا طعنہ دیا گیا، راستے میں بھی ظلم ڈھائے گئے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا. تو یہ صرف وہی انسان کہہ سکتا ہے کہ جو مٹیریلسٹک چیزوں کو بہت زیادہ پرائیورٹی دیتا ہے، جسے اسپرچویلٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم عموماً جو عام انسان ہیں، ہمارا فوکس صرف مٹیریلزم پر رہتا ہے، جبکہ یہ اہل بیت ہیں، یہ اللہ کی بہترین حجت ہیں. یہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، یہ ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتے، یہ مادیات پر فوکس نہیں کرتے، یہ معنویات کو دیکھتے ہیں. جناب زینب نے جو فرمایا کہ ہم نے سوائے بیوٹی کے، سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا، تو یہاں پر ان کا مقصد تھا معنویات سے. وہاں پر جناب زینب نے کیا دیکھا کہ پروردگار عالم کی جب آواز غیبی آئی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے نفس مطمئنہ پلٹا، ارجعی اپنے رب کی طرف. آپ نے برستے ہوئے تیروں میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے اپنے بھائی کو خنجر تلے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کمسن بچہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے، جہاں آپ نے ابو الفضل العباس کی ایسی وفا دیکھی کہ جس وفا کی کوئی مثال نہیں ملتی، جہاں پر آپ نے حضرت علی اکبر علیہ السلام جیسے جوان کی شہادت دیکھی جو خوشی خوشی جاتے ہیں شہادت کی طرف اور یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ اے میرے بابا اگر ہم حق پر ہیں تو چاہے ہم موت کی طرف جائیں اور چاہے موت ہماری طرف آئے، کیا فرق پڑتا ہے. یہ وہ بیوٹی ہے کہ جس پر ہمارا فوکس نہیں جاتا، ہم فقط مصائب پڑھ کر گریہ وزاری کر کے ختم کر دیتے ہیں. لیکن جناب زینب نے یہ پیغام دیا کہ تمہاری نگاہ فقط ظاہر پر ہے، لیکن تم ہماری نگاہ سے دیکھو، تم زینبی لینس سے دیکھو تو تمہیں سمجھ آئے گا کہ واقعاً کربلا میں نے جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا. ناظرین محترم، اپنے آج کے اس ایپیسوڈ کو میں یہیں پر تمام کرتی ہوں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہمارے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں. تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.